بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کل سرخیوں پر ایک خبر چل رہی ہے جس میں ناروے کے ایک جوان مجاہد مسلمان نے اس نے حکومت سے لڑ کر، اور اس جوان مرد کا نام تھا عمر الیاس، جس نے حملہ کیا تھا لارس تھورسن پر۔ یہ لارس تھورسن کون تھا، جانے اس کے بارے میں ذرا سا۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس کی حقیقت کہ وہ کس تنظیم کا اور وہ کس تنظیم کا کس پوسٹ پر تھا۔ دوستوں، وہ تھا SIAN، اسٹاپ اسلامائزیشن آف ناروے۔ دوستوں، اس کا وہ ہیڈ تھا اور اس سنستھا میں وہ پیش بلکہ سرگنا تھا۔ اس کا اس نے کھلے طور پر مقابلہ کیا، بس ایک قرآن کی حفاظت میں، اور حکومت کے کرمچاریوں سے، گورنمنٹ کے آدمیوں سے لڑ کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ یہی ہے مسلمان اور یہی ہے ایمانی جذبہ۔ اور دوستوں، یہ جذباتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایمانی فریضہ ہے کہ آپ کوئی برائی ہوتی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اس طرح روکو کہ وہ رک جائے۔ اگر آپ میں اتنی پاور ہے، 90 کا کوشش کرو۔ جذبہ اول درجہ یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکو، نہ روک سکو تو اس کو زبان سے روکو، اگر اتنا بھی نہ کر سکو تو کم از کم اس کو دل میں برا سمجھو، دل میں برا جانو کہ یہ بری ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایمانی جذبہ عوام میں، اکثریت میں، بلکہ کتنا کم سے کم تر ہوتا گیا ہے۔ دوستوں، اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، خیر اس پر پھر کئی بات کریں گے انشاءاللہ۔ مگر آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں آج کل چل کیا رہا ہے، بلکہ کئی سالوں سے قرآن پاک کی خاتمے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ کئی مدارس میں، مساجد میں قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا گیا اور بدتمیزیاں کی گئی، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے آگ کے جلتے قرآن کی حفاظت کی بغیر کسی شخص کے، کہ اللہ پاک نے جلتی آگ میں قرآن کو بچا کر دکھایا۔ ابھی حال ہی میں دیکھیے ایک واقعہ ہے قریب ملک کا، اس میں پورا روم جل گیا مگر قرآن پاک کے نسخے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے محفوظ رہ گئے۔ دوستوں، اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک نے قرآن کو بچانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ بچائیں گے۔ مگر یہ نہیں ہے کہ ہم چین سے بیٹھ جائیں، ہم سو جائیں، آرام کریں، جو ہو رہا ہے دیکھتے رہیں بس ٹی وی پر اور اس پر واٹس ایپ پر، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جہاں بھی برائی ہوتی دیکھیں، غلط کام ہوتا دیکھیں، اور خصوصاً دینی لائن سے نقصان اور دین کی مخالفت ہوتی دیکھیں تو وہاں اپنی جان سب سے پہلے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، دوستوں یہ سب کو لٹا کر جس طرح جس قدر ہو سکے ہم سے، ہم اس میں آگے رہیں، پیش رہیں اور اس کے خلاف، اس کے خاتمے کی پوری کوشش کریں۔ سو جانا بیٹھ جانا ہمارا کام نہیں ہے۔ ضمن میں ایک واقعہ یاد آتا ہے، چلتے اس کو بھی سنا دوں، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ایک پرندہ اوپر سے جا رہا تھا، اپنی چونچ پہ پانی کا بوند لیے۔ کسی نے پوچھا اس سے کہ کہاں جا رہے ہو؟ پوچھا تمہیں ایک بوند سے کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کے یہاں جب فہرست لگے گی کہ آگ بجھانے میں کون ساتھ دے رہا تھا، کہ آگ کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کا سپورٹر کون تھا، تو اس سپورٹر میں ایک نام میرا بھی آ جائے گا، بس میں اس لیے کام کر رہا ہوں۔ دوستوں، یہ واقعات ہمیں کس لیے سنائے گئے تھے؟ گھر بیٹھ کے سونے کے لیے، ٹی وی پر دیکھنے کے لیے، اور وہ ہاٹ فلمز دیکھنے کے لیے، دن رات ایک کر کے واٹس ایپ پر ایران تران کی باتیں شیئرنگ کرنے کے لیے؟ ہمیں یہ باتیں کس لیے بتائی گئی تھی؟ ہمارے لیے جمعہ کی بیانات کس لیے رکھے گئے ہیں؟ اور ہمارے لیے علماء کرام اتنی قربانیاں، اتنے جدوجہد کیوں کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی ان باتوں کو دل پر لیا؟ ہماری تعلیم، ہمارا جمعہ کا بیان، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ دوستوں، کل نہ ہو سکا آج صحیح، اور کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ تو کل نہ ہوا ہو ہم سے اگر، تو آج اس پر آج سے تیار ہو جائیں کہ اب سے اپنے آپ کو دین پر ڈالنا ہے، اور دین پر ڈالنے کے لیے علماء کرام سے رابطہ قائم کرنا ہے، علماء کرام سے جڑ کر اپنی زندگی کو دین پر لانا ہے، اور اس کے ساتھ دینی تقاضوں پر ہمیشہ لبیک کہنا ہے، اور علماء کرام سے پوچھے، اور وہ علماء جو حقیقت میں علم رکھتے ہیں، کہ وہ کسی ذات اور وہ کسی کام اور وہ کسی کے اتنے درجے کی حمایتی نہ ہو کہ قرآن و سنت سے ان کو منہ موڑنا پڑ جائے۔ دوستو، وہ خالص قرآن و سنت پر رہبری کر رہے ہوں، وہ ہے علماء حق، اور آپ ان سے جڑ کر رہیے۔ اس دور میں ہے علماء دیوبند کی جماعت ہمارے سامنے ہے، وہ ہے اہل حق علماء کرام، ان سے آپ رابطہ قائم کریں۔ آپ کی بستی میں جہاں ہو، نہ ہو تو آپ کمنٹ کریں، یہاں پر آپ کو رابطہ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اپنی زندگی کو دین پر لائیں، اللہ پاک میرے آپ کے سب کے لیے آسان فرمائے۔